لبنانی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور لبنان کی مسلح افواج کے درمیان پیشہ ورانہ روابط اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ لبنانی آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ GH کی آمد پر لبنانی کمانڈر ان چیف کو پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر 2 سے 3 دن میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ آبنہ ہرمز کے قریب ہیلی کاپٹر گرنے کی تصدیق۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ باضابطہ رپورٹ جلد جاری کریں گے۔ دونوں پائلٹ خیریت سے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے نیتن یاہو پر واضح کر دیا، ایران کے خلاف جنگ کی صورت میں خود کو میدان میں اکیلے پاؤ گے۔ 5 علاقائی ممالک نے رابطہ کر کے اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق حتمی مسودے پر بات چیت جاری ہے، ابھی اتفاق نہیں ہوا۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید روانی نے کہا ہے کہ مسودے اور گفتگو کا تبادلہ پاکستان کے ذریعے کیا گیا۔ جنگ بندی کے مسودے میں لبنان سمیت تمام علاقوں کو شامل کیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ ایران سنجیدہ تجاویز پیش کر رہا ہے۔ پاکستان دہشت گرد حملوں پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا۔ اپنی سلامتی اور عوام کے تحفظ کے لیے جب اور جہاں ضرورت ہوگی حق کے دفاع کے تحت جواب دیں گے۔ افغانستان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے پاکستان کے مستقل مندوب کا خطاب۔ عاصم افتخار نے کہا ہے کہ افغانستان کی مدد کی آڑ میں بھارت پاکستان میں عدم استحکام کی سازشیں کر رہا ہے۔ بھارت کالعدم TTP اور BLA کو پراکسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد حملے کر رہے ہیں۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ ایوان صدر کے ذرائع کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان آج وزارت خزانہ کرے گی۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہ کرنے کا فیصلہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ملاقات میں ہوا۔ صوبوں کی طرف سے 1700 ارب روپے وفاق کو فراہم کرنے کا فیصلہ تکنیکی کمیٹیاں کریں گی۔ تکنیکی کمیٹیوں کی تشکیل آج متوقع ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت کا کہنا ہے کہ کشمیر کے عوام نے احتجاج کی کال مسترد کر دی۔ مختلف اضلاع اور کوہالہ میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف نے کہا ہے کہ ہم نے کاغذ پر جنگ بندی اور میدان عمل میں اس کی بار بار خلاف ورزیوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جب تک اعتماد سازی کے لیے سچی نیت نہیں ہوگی، ایران کا جواب یہی رہے گا۔ بحری ناکہ بندی کو دشمن کی ایک اور شکست میں بدل دیں گے۔ مفاہمتی یادداشت سے متعلق ٹرمپ کے بیانات متفقہ نکات کے برعکس تھے۔ واضح ہے کہ امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات کا خواہاں ہے۔ ہمارا مقصد جنگ کا خاتمہ اور پائیدار امن و استحکام کا قیام ہے۔ ہمیں مخالف فریق پر بھروسہ نہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب قدس فورس کی کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا کہ آبنہ ہرمز سے باب المندب، خلیج سے بحیرہ احمر تک مزاحمت کی نئی حفاظتی پٹی قائم کی جائے گی۔ ایران کی نیشنل ایمرجنسی میڈیکل آرگنائزیشن کے مطابق اسرائیل کے ایران پر حملوں میں 15 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشرق وسطی کشیدگی کے فریقوں سے تحمل کے مظاہرے کی اپیل۔ کہا امن کو ایک اور موقع دینا چاہیے۔ امن اور سفارتکاری ہی وہ راستہ ہے جو کامیابی اور دیرپا استحکام کے امکانات کو روشن رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد میں حالیہ اضافہ بتاتا ہے کہ غیر مستحکم جنگ بندی کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے کتنے سنگین اور ناقابل برداشت اثرات جنم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ برادر ملکوں اور شراکت داروں سے مل کر تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایوان صدر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملاقات۔
صدر مملکت کا بجٹ میں عوامی فلاح اور صوبوں کے حقوق کو ترجیح دینے پر زور. ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں قومی سلامتی، داخلی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. معیشت، بجٹ، گلگت بلتستان کے انتخابات کے علاوہ آزاد کشمیر کی صورتحال اور قومی اہمیت کے امور پر گفتگو کی گئی. اس سے پہلے ذرائع کا کہنا تھا کہ حکومت اور پیپلز پارٹی میں ایک دوسرے کے بیشتر بجٹ تجاویز پر اتفاق ہو گیا. بعض نکات پر تکنیکی کمیٹیوں کی مزید مشاورت ہوگی. ملاقات کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی پر صدر زرداری کو مبارکباد دی. مسکراتے ہوئے کہا کہ نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی. صدر زرداری نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ محسن نقوی نے صدر مملکت کو دورہ ایران اور علاقائی سفارتی رابطوں پر بریفنگ دی. گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پی 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 کے اتحاد سے حکومت بننے کا امکان. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا، گورنر مسلم لیگ نون کا ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان کے 24 میں سے 22 حلقوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 10 حلقوں میں کامیاب. مسلم لیگ نون 4 اور آزاد امیدوار 7 نشستوں پر کامیاب ہوئے. استور کے 2 حلقوں کے نتائج آنا بھی باقی ہیں. جی بی اے 15 دیامر 1 کے خواتین پولنگ اسٹیشن لوشی تھاک کا الیکشن منسوخ. چیف الیکشن کمشنر کے مطابق یہاں 15 جون کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے. پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ اور پتھراؤ کے باعث پولنگ متاثر ہوئی تھی. جی بی اے 16 دیامر 2 کے 3 پولنگ اسٹیشنز کا الیکشن منسوخ. 15 جون کو دوبارہ ووٹ ڈالے جائیں گے. امیدوار امام ملک نے انتخابی ضوابط کی خلاف ورزی کی شکایت کی تھی. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی سپورٹ درکار ہوگی. گلگت بلتستان میں نون لیگ اپوزیشن میں بیٹھے گی یا حکومت کا حصہ بنے گی، اس کا فیصلہ نون لیگ کے گلگت بلتستان کے رہنما کریں گے. تحریک انصاف کے شاہد خٹک نے گلگت بلتستان کے الیکشن کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. آزاد کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے کہا کہ مسائل کا حل مذاکرات میں ہے. طارق فضل چودھری نے کہا کہ آزاد کشمیر میں شرپسندوں سے کسی صورت مذاکرات نہیں ہوں گے. 7 جون کو راولہ کوٹ میں شہید آزاد کشمیر پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا. آئی جی پولیس آزاد کشمیر نے شرپسند عناصر کو مسترد کرنے پر آزاد کشمیر کے عوام کو سلام پیش کیا. آزاد کشمیر کا ریاست کا امن اور عوامی سلامتی چیلنج کرنے والے پرتشدد عناصر کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا عزم. وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے رہنما کی مبینہ آڈیو نے کئی حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے. اگر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ تنظیم کے خلاف کارروائیوں کا مضبوط جواز بنے گا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ یہ مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین ہے. پاکستان کا برطانیہ میں مقیم بعض تارکین وطن کے آزاد کشمیر پر غیر ذمہ دارانہ بیانات پر اظہار تشویش. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان اور آزاد کشمیر حکومتیں شہریوں کے پرامن اجتماع کا احترام کرتی ہیں. توڑ پھوڑ، عوامی خدمات خصوصاً اسپتالوں کو نقصان پہنچانا کسی صورت قابل قبول نہیں. برطانوی حکومت کالعدم تنظیموں کی حمایت کرنے والوں کو باز رہنے کی تلقین کرے. دیامر میں ری پولنگ شیڈول کے خلاف پیپلز پارٹی کا ڈی آر او اور کمشنر آفیسز پر دھرنا. سڑک بلاک ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. چیف الیکشن کمیشن کے مطابق لوشی تھاک پولنگ اسٹیشن پر فائرنگ اور شدید پتھراؤ سے پولنگ متاثر ہوئی تھی. جی بی اے 16 دیامر 2 کے 3 پولنگ اسٹیشنز کا الیکشن بھی منسوخ کیا گیا. متاثرہ پولنگ اسٹیشن پر 15 جون کو دوبارہ پولنگ کا اعلان کیا گیا ہے. اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا. گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر 12 جون تک برقرار رہے گی.